صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال اور جواب، تخلیق انسان کا بیان۔ سوال: انسان کی تخلیق کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور بنی آدم دونوں کی تخلیق کے طریقے مختلف ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مٹی کا خمیر ہوا، پھر صورت بنی، پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ اور بنی آدم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نطفہ تھا، پھر وہ خون کی بوند بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر ایذا کی کلیاں پھوٹیں، پھر صورت بنی، پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں کتنا عرصہ لگا؟ جواب: 2120 سال۔ تفصیل یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پوری روئے زمین سے ایک مشت خاک اٹھا کر لے گئے۔ فرشتوں نے بحکم خداوندی اس مشت خاک میں پانی ملا کر گارا بنایا۔ وہ گارا 40 سال تک یوں ہی رہا، پھر وہ بدبودار سیاہ ہو گیا اور 40 سال تک ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد خداوند قدوس نے اپنے دست قدرت سے قالب آدم کو تیار کیا اور اس کی صورت بنائی، یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر کھنکھنانے لگی۔ پھر اس پر 39 سال غم کی بارش اور 1 سال راحت و سرور کی بارش ہوئی۔ اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی تو وہ ایک انسان ہو گیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کہاں ہوئی؟ جواب: اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت عدن میں ہوئی، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں ہوئی۔ سوال: حضرت حوا کیسے اور کہاں پیدا ہوئیں؟ جواب: اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جنت عدن میں پیدا ہوئیں۔ سوال: شکم مادر میں نطفہ قرار پانے کے کتنے دن بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے؟ جواب: 4 ماہ کے بعد۔ حدیث شریف میں ہے کہ مادہ پیدائش ماں کے شکم میں 40 روز تک نطفہ ہی رہتا ہے، پھر اتنے ہی مدت بستہ خون کی طرح، پھر اتنی ہی مدت گوشت کے لوتھڑے کی طرح، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ سوال: کیا بچے کی پیدائش مرد عورت دونوں کی منی سے ہوتی ہے؟ جواب: ہاں، بچے کی تخلیق میں مرد عورت دونوں کے نطفے کی شمولیت ہوتی ہے۔ سوال: پھر بچہ کبھی باپ اور کبھی ماں کے مشابہ کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی بچہ کبھی باپ کی شکل پہ جاتا ہے، کبھی ماں کی شکل پہ جاتا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو جواب: ماں باپ میں سے جس کی منی غالب ہو یا جس کی منی رحم میں پہلے پہنچے، بچہ اس کے مشابہ ہوگا۔ یعنی یہ دونوں باتیں اگر مرد کی منی میں پائی جائیں تو بچہ باپ یا باپ کے خاندان کے مشابہ ہوگا، اور اگر یہ دونوں باتیں عورت کی منی میں پائی جائیں تو بچہ عورت یا عورت کے خاندان کے مشابہ ہوگا۔ سوال: کیا بنی آدم کی تخلیق میں بھی مٹی کی آمیزش ہوتی ہے؟ جواب: ہاں، نطفہ جب شکم مادر میں قرار پاتا ہے تو جو فرشتہ رحم پر موکل ہے اس کی قبر کی مٹی، یعنی جہاں اس کو دفن ہونا ہے،
لا کر نطفے پر چھڑکتا ہے، پھر اس نطفہ اور مٹی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا جن کی ناف میں وہاں کی مٹی نہ ہو جہاں وہ مرے گا۔ سوال کہ انبیاء کرام کی پیدائش اسی ناپاک نطفے سے ہوئی؟ جواب نہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی تخلیق جن نطفوں سے ہوئی وہ نطفہ پاک ہے، اور خود انبیاء کرام کے نطفے اور پیشاب بلکہ تمام فضلات پاک ہیں۔ سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت مریم کے نطفے سے پیدا ہوئے؟ تو جواب سنیے کہ نہیں، آپ صرف کلمہ کن سے پیدا ہوئے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کہ حضرت مریم کے گریبان یا بغل میں پھونک مارنے سے پیدا ہوئے۔ سوال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے نطفے سے نہیں تو پھر انہیں ابن مریم کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال یعنی جواب صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے شکم سے پیدا ہوئے اور ان کے ہم شکل تھے، نہ آپ کی تخلیق ان کے نطفے سے ہوئی، نہ ہی شکم مادر میں ماہواری کے خون سے پرورش ہوئی۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکم مادر میں کتنے دن رہے؟ جواب 8 ماہ یعنی 8 مہینے تک۔ سوال وہ کون سے بچے ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے؟ جواب حکیم بن حزام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ سوال حضرت حوا کتنی بار حاملہ ہوئیں اور ان سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جواب 20 بار حاملہ ہوئیں اور ہر بار میں جوڑے بچے پیدا ہو کر 40 بچے پیدا ہوئے۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی اولاد کتنی تھی؟ جواب اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، بعضوں نے 40,000 بتایا ہے اور کچھ نے 1 لاکھ سے زائد بتائے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ 4 لاکھ۔ سوال وہ کون سے انسان ہیں جو اولاد آدم نہیں؟ جواب جنہیں اللہ تعالیٰ جنت پر کرنے کے لیے پیدا فرمائے گا کہ یہ انسان تو ہوں گے مگر اولاد آدم نہیں، جیسے حضرت حوا انسان ہیں مگر اولاد آدم نہیں۔ سوال طوفان نوح کے بعد پھر دنیا میں نسل انسانی کن سے چلی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یاپس سے، اس لیے اب پوری دنیا آپ ہی کی اولاد سے آباد ہے۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ سوال کس بیٹے سے کون سی نسل چلی؟ جواب عرب، فارس، روم یہ سام کی اولادیں ہیں، حبشی، سندھی اور ہندوستانی حام کی اولاد، یاجوج ماجوج قوم ترک اور ثقلاب یاپس کی اولاد ہیں۔ سوال ظاہری شکل و صورت میں کتنے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہوئے؟ جواب اب تک 10 آدمی ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ نمبر 1 امام حسن، نمبر 2 امام حسین، نمبر 3 جعفر بن ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ بن جعفر، نمبر 5 قاسم بن عباس، نمبر 6 ابو سفیان بن حارث، نمبر 7 مسلم بن عقیل، نمبر 8 صائب بن یزید، نمبر 9 عبداللہ بن عامر، نمبر 10 قابس بن ربیعہ، اور آخری زمانہ میں
حضرت امام مہدی سر سے پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ سوال وہ کون سے بچے ہیں جنہوں نے گہوارے میں کلام کیا؟ جواب، اب تک 11 بچوں نے کلام کیا۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت مریم، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 6 حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ، نمبر 7 حضرت جریج راہب کی گواہی دینے والا بچہ، نمبر 8 کھائی والوں کا بچہ، نمبر 9 اس لونڈی کا بچہ جس پر زمانہ بنی اسرائیل میں زنا کی تہمت لگائی گئی تھی، نمبر 10 حضرت آسیہ کی خادمہ کا وہ بچہ جسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، نمبر 11 یہود کا وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور کو صلاۃ و سلام پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔